آٹو کیڈ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ مختلف قسم کی عمارات کے نقشے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال ذرا مختلف بھی ہے۔ یہ شہروں کو ڈیزائن کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہاؤسز جو ہے سوسائٹیز ان کو بھی ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو ہے گلی محلوں کا بھی ڈیزائن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا سافٹ ویئر ہے اور پرانا سافٹ ویئر ہے۔ انجینئرنگ کی فیلڈ میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ سول انجینئرنگ کے اندر جتنے بھی نقشے بنائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آٹو کیڈ سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال میکینیکل انجینئرنگ میں بھی ہے۔ میکینیکل انجینئرنگ میں جو اس کا استعمال ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ وہ مختلف اس وجہ سے ہے کہ اس کو جو ہے وہ مختلف طرح کی انجینئرنگ ڈرائنگ بنانے کے لیے اور انجینئرنگ ڈرائنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے انجینئرنگ ٹولز میکینیکل ٹولز کو ڈیل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آج دنیا جو ہے وہ بہت سے ماحولیاتی کرائسس کا شکار ہے۔ ماحولیاتی کرائسس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ پانی کا جو ہے وہ استعمال بڑا خطرناک حد تک گر چکا ہے۔ پانی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ ہوا کی آلودگی کا سامنا ہے انسانوں کو، واٹر پولوشن کا انسانوں کو سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی ایک جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی نے، نئی زمانے نے جو ہے وہ دیا ہے، اور وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ ایسے مسائل پہ کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ جب ہم ان پہ قابو پانے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ اسمارٹ سٹی کنسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بہت سی بن رہی ہیں، پورے ملک میں بن رہی ہیں، اور ہاؤسنگ سوسائٹی میں بڑی اچھی اچھی سی سہولیات بھی دی جاتی ہیں، اور ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ بھی بڑا مختلف اور بڑا ایک کلاس ہوتا ہے۔ کسی بھی یورپی کنٹری کا جو لائف سٹائل ہے اس کو بھی بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کاپی کیا جاتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اسمارٹ سٹی کا جو کنسیپٹ ہے وہ اصل میں ماڈرن آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ساتھ، آئی ٹی ڈیزائننگ کے ساتھ سے جڑا ہوا ہے۔ آٹو کیڈ سافٹ ویئر نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اس سے بڑی ڈیزائننگ ہوئی ہے، بلڈنگز اس سے بڑی بنی ہیں، لیکن اس سے جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کنٹرول نہیں ہو سکی۔ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ بڑھتی رہی ہے، اور اس میں کوئی بھی جو ہے وہ بہتری آنے کے چانسز نہیں ہوئے۔ اب اسمارٹ سٹی کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ گھر جو ہے وہ اس طرح سے بنائے جائیں کہ وہ ہوادار ہوں، ان سے جو ہے ہوا کی جو ہے وہ وینٹیلیشن ہو، اور ہوا کی جب وینٹیلیشن ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑا بہتر رہے گا، بڑا نارمل رہے گا۔ ماڈرن جو ہے وہ انجینئرنگ میں گھروں کو جس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس طرح سے گھروں کو بنایا گیا ہے، بلڈنگز کے ڈیزائن تو بڑے بڑے اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بلڈنگز کی جو ہے تعمیرات کا بڑا اچھا ویو لگتا ہے دیکھنے کو، اس کا ٹاپ ویو، فرنٹ ویو، یہ سارا کچھ۔ لیکن اس میں جو مسائل ہیں وہ ہے کہ اس میں نیچرل جو ہے قدرتی جو اس میں ایک ہونی چاہیے انوالومنٹ، وہ نہیں ہے۔ نیچر کی انوالومنٹ اس میں نہیں ہے۔ نیچر کی انوالومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں، اور بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ میڈیسنز کا استعمال بہتر نہیں ہے۔ بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیچر کے قریب رہیں۔ اگر اسمارٹ سٹی کنسیپٹ میں یہ ہے کہ گھروں کو اس طرح سے بنایا جائے، اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ ہوا کا جو ہے وہ گزر بسر اس میں سے آسانی سے ہو، روشنی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آئے، سورج کی روشنی بھی مکمل آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہوا جو ہے اس کا بھی گزر بسر ٹھیک سے ہو۔ اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اسمارٹ سٹی کنسیپٹ میں اس چیز کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ پانی جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، آج سے 15-20 سال پہلے انگلینڈ کے اندر جو گھروں میں پانی استعمال کیا جاتا تھا، اب لیٹسٹ تو بڑا ایڈوانس ہو گیا ہوگا۔ آج سے 15-20 سال پہلے کی یہ اگزامپل ہے کہ جون سا پانی استعمال کیا جاتا تھا، اس پانی کو جو ہے دو مختلف کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا جاتا تھا۔ جون سا پانی واش رومز میں استعمال ہوتا تھا، وہ پانی جو ہے یوزڈ پانی ہوتا تھا، یا وہ ریسائکلنگ والا پانی ہوتا تھا جو کہ ایک دفعہ استعمال ہو چکا ہے، دوسری دفعہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا ریسائکل کر کے، اور وہ پانی صرف استعمال ہوتا تھا واش رومز وغیرہ میں۔ جبکہ جو آپ کا استعمال فیس واش کرنے کے لیے پانی ہے یا آپ کے پینے کے لیے پانی ہے، وہ الگ سے پائپ لائن تھی۔ اب جو ہے ہمارے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں
ایک گلاس پانی جو ہے پینے کا جو پانی ہے وہی واش رومز میں بھی استعمال ہو رہا ہے، وہی کپڑے دھونے میں بھی استعمال ہو رہا ہے، وہ بھی تعمیرات میں بھی استعمال، بلڈنگز بنانے میں بھی وہی استعمال ہو رہا ہے، بلڈنگز کو دھونے میں بھی وہی استعمال ہو رہا ہے، سڑکوں کو دھونے میں بھی وہی استعمال ہو رہا ہے، گھروں کے باہر جو آپ دیکھتے ہیں کہ پائپ لگا کے گھروں کو دھویا جا رہا ہے، باہر سامنے سڑک کو دھویا جا رہا ہے، وہ والا پانی استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ پانی بڑا نایاب ہے، جو کہ پانی پینے کا پانی ہے، بڑا نفیس صاف پانی ہے، وہ اس میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ سیف سٹی کنسیپٹ کی، تو اسمارٹ سٹی کنسیپٹ کی، تو اسمارٹ سٹی کنسیپٹ میں جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے پانی کی واٹر پائپنگ اس طرح سے کی جائے۔ اب یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی لیول پہ یہ معاملہ سیٹل ہونے کا نہیں ہے، یہ ملکی لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ یہ معاملہ سیٹل ہونے کا ہے کہ گھروں میں جو ہے وہ پانی، ایک تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں جو واٹر پمپس لگائے ہوئے ہیں، وہ جب پانی ایک طرح کا ہی جو ہے وہ کرتے ہیں سپلائی، تو وہ پھر ایک طرح کا ہی یوز ہوگا، جبکہ پانی کی 3-4 اقسام ہیں جو کہ ریسائیکل جو پانی ہو جاتا ہے، ریسائیکل شدہ پانی جو ہے وہ ری یوز ہو سکتا ہے، اور وہ ری یوز تمام طرح کے جو ہے وہ استعمال میں نہیں ہونا چاہیے ہوتا، وہ بلکہ ری یوز ہوتا ہے ایک مخصوص ڈومین میں، مخصوص جو ہے وہ کام کے لیے، مخصوص استعمال کے لیے وہ جو ہے وہ ہوتا ہے، جیسا کہ کپڑے دھونے کے لیے یا واش روم وغیرہ کے لیے۔ تو وائرنگ پانی کی بھی اتنی ہی پلاننگ سے کی جائے جتنی پلاننگ سے وائرنگ جو ہے وہ الیکٹرسٹی کی جاتی ہے، کہ پانی جو ہے وہ اس طرح سے اس کا بہاؤ ہو کہ پینے کا پانی الگ والی پائپنگ میں ہو، الگ سائڈ ہو، دوسرا پانی جو ہے وہ الگ سائڈ پہ ہو۔ اس طرح سے سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا کہ پانی کی مینجمنٹ بہتر ہو جائے گی۔ دوسرا جو ہے وہ جیسا میں نے ویڈیو کے آغاز میں بات کی کہ آٹو کیڈ نے بڑے اچھی اچھی بلڈنگز ڈیزائن کی ہیں، بڑی اچھی اچھی سوسائٹیز ڈیزائن کی ہیں، اور بڑی اس کی خدمات ہیں، لیکن جو آج کا زمانہ ہے وہ ہے سارا گرین انرجی کی طرف دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے، اور گرین انرجی ہی ہمارا سروائیول ہے۔ دنیا کا ٹمپریچر، اگر پوری دنیا کا ٹمپریچر 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھتا ہے تو اس کا جو ہے وہ نقصان یہ ہوتا ہے انسان کی صحت کو، انسان کے لیے اس کا جو ہے وہ یہ نقصان ہے کہ ٹمپریچر ویسے تو 1 ڈگری جو ہے وہ بڑھا ہے، لیکن وہ 1 ڈگری جو ٹمپریچر بڑھ رہا ہے وہ اصل میں بہت زیادہ امپیکٹ ڈال رہا ہے پوری کے پورے آپ کے انوائرمنٹ پہ، پورے کے پورے ٹمپریچر پہ، پوری کے پوری آپ کے رہن سہن پہ جو ہے وہ بڑا بیڈ امپیکٹ ڈال رہا ہے، اور اس سے 1 ڈگری ٹمپریچر بڑھنے سے جو ہمارا ٹمپریچر ہے وہ چلا جاتا ہے 50 ڈگری کے قریب۔ 50 ڈگری کے قریب جب ٹمپریچر چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو زندگی کو آسان بنانے کے لیے گرینری کی طرف تو ہم نے جانا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسمارٹ سٹی کنسیپٹ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا ایسا شہر بنایا جائے جو کہ جو ہے بڑا سہولیات سے جو ہے وہ آراستہ ہو اور وہ بڑا ماڈرن ہو۔ اسمارٹ سٹی سے مراد یہ ہے کہ جو قدرت کے جو نعمتیں ہیں، قدرت کی جو نعمتیں ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، موسمیات ہے، اس کا پازیٹیو اور بھرپور استعمال کیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ ضائع نہ کیا جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی جو پائپ لائن یہ جو خاص کر ساؤتھ ایشیا میں بچھی ہوئی ہے ساری، یہ بچھی ہوئی ہے انگلش جو ہے وہ برٹش دور کی یہ بچھی ہوئی ہے۔ اس میں اب ہوا یہ ہے کہ جو پینے کا پانی ہے، اور جو ہم نے اس کے بعد جو گٹروں کا پانی ہے، وہ گٹر تو اس کے بہت عرصہ بعد بنے ہیں نا، گندگی کے جو ہے غلاظت کے، ارے تو وہ سارے کے سارے اس میں چلے گئے ہیں، اپنا پانی جو ہے وہ کہیں پہ اکٹھا ہو جائے جہاں سے وہ پائپنگ لیک ہوتی ہے، تو اس میں گندا پانی جو ہے وہ نالیوں کا، گٹروں کا پانی بھی وہ اس میں جا رہا ہے، وہی پانی ہم جو ہے وہ پی رہے ہیں، وہی پانی جو ہے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے اتنی زیادہ خطرناک قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہمیں اس کا فوری تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو تب تک جو ہے وہ معاملہ بڑا مشکل ہو چکا ہوتا ہے اور بڑی دور چلا گیا ہوتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسمارٹ سٹی کے کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ قدرت کی جو نوازشیں ہیں، جو قدرت کی نوازشیں ہیں، نوازشوں میں شامل ہے اچھا موسم، اس میں شامل ہے اچھی ہوا، اس میں شامل ہے، اس میں بارشوں کا پانی مینج کرنا اس میں شامل ہے، اس میں جو ہے پینے کا پانی جو ہے اس کو بہتر طریقے سے مینج کیا جائے، تو یہ زندگی جو ہے، زندگی میں استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں، انسان کی جو صحت ہے وہ بڑی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اور وہ بڑی بھرپور ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح سے دیکھیں، جیسے میں نے
بات کی کہ لندن کے اندر 15 سال پہلے کا یہ بات تھی کہ وہاں پہ پینے کا پانی کا کنسیپٹ الگ تھا، اور جو ہے وہ واش روم کا پانی جو ہے وہ الگ تھا۔ تو آج ہم دیکھیں، ہم جو ہے وہ ہر طرح کے استعمال کے لیے جو ایک گلاس واٹر ہے ہمارے پاس، وہی ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ہم پانی کا کتنا ضیاع کر رہے ہیں۔ جو پانی کا ہم اتنا زیادہ ضیاع کر رہے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ قابل استعمال پانی ہم ضائع کر رہے ہیں۔ پھر اس کو ری سائیکل کرنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ری سائیکل کرنے کا کوئی اس میں جو ہے وہ طریقہ موجود نہیں ہے، جس وجہ سے جو ہے وہ پانی ضائع بھی ہو رہا ہے، پانی ختم بھی ہو رہا ہے، پانی کی مس مینجمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور مس یوز بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے، پانی ایک نعمت ہے، پانی زندگی ہے۔ جیسا کہ ہم مختلف ریسرچز میں دیکھتے ہیں، مختلف خبروں میں دیکھتے ہیں کہ جی مریخ پہ جو ہے وہ مشن گیا ہے، چاند پہ مشن گیا ہے، پانی کے آثار نہیں مل رہے، کہیں پہ پانی کے آثار ملنے کی امید ہے۔ جو پانی ہے وہ تو دراصل جو ہے وہ زندگی ہے، اور اگر اس بات کو ہم نہیں سمجھیں گے، پانی کو زندگی کے لیول کی اہمیت نہیں دیں گے، تو پانی ہمارے استعمال کے لیے جو ہے وہ میسر نہیں رہے گا، اور پانی اگر ہمارے استعمال کے لیے میسر نہیں رہتا تو پھر انسان کا سروائیول جو ہے وہ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسمارٹ سٹی کنسیپٹ کا جو مین مقصد ہے، اسمارٹ سٹی کنسیپٹ کا جو مین اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہی ہے کہ قدرت کی جتنی بھی نوازشات ہیں انسان کے اوپر، ان کو بہتر استعمال کیا جائے، پازیٹیو استعمال کیا جائے، اور ان کا ضیاع نہ کیا جائے۔ آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی تھی۔ آئندہ ویڈیو جو ہے وہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ لے کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے تھینک یو ویری مچ۔